سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، اہل تحقیق دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ اور کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عائد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو یقیناً ان کا ذکر، ان کا تذکرہ اہل ایمان کے لیے روح اور قلب کی تسکین کا سامان ہے۔ ایک شاعر ہوئے ہیں ڈاکٹر اسحاق، ان کا ایک بہت پرانا شعر مجھے یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ تو ان کا نام ہی میٹھا ہے۔ یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو نام اتنا میٹھا ہے، نام اتنا پیارا ہے، ساری زندگی بھی اس نام کا وظیفہ پڑھتے رہے تو اس کی مٹھاس ختم نہ ہو۔ اور حضور کا نام ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر تعریف رکھی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قریش مکہ نے آپس میں بات کی کہ تم بھی بڑے عجیب ہو، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، جبکہ تم تو اہل زبان ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ محمد کا معنی کیا ہے، اور تم یہ لفظ بھی بولتے ہو اور پھر سب و شتم بھی کرتے ہو۔ ایک کام کرو، یا یہ لفظ کہنا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم یہ لفظ نہیں بولیں گے۔ اپنے طور پہ نام رکھ لیا مزمم، اور یوں خود سے باطن کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے سنا تو حضور کے پاس جا کے کہا حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں رب نے قریش کا منہ کیسے پھیر دیا؟ یلعنون مزمما و یشتمون مزمما و انا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا۔ تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرۃ بعد مرۃ، کرۃ بعد کرۃ۔ قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف بھی سمٹ جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا وظیفہ ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ الصارم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے۔ یعنی یہ جو ہم جو کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک باقاعدہ امت کے ذمہ فریضہ ہے کہ حضور کی مدح کا قیام کریں، اگرچہ حضور اس کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کے جھنڈے کو اونچا رکھنے کا خود وعدہ کیا ہوا، اور آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ میں بھی جب سے ہوش سنبھالی ہے تو میں نے دیکھا ہے ہر اچھی قدر زوال پذیر ہے، بھائی چارے ٹوٹ گئے ہیں، مروت ختم ہو گئی ہے،
انسانیت کی قدریں گر گئی. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کسی ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، لیکن آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے. تو کہاں سے لڑک کے ہم کہاں پہنچ گئے. اچھی قدریں پامال ہو گئیں، بھائی چارے ٹوٹ گئے، خون سفید ہو گئے، مروتیں دم توڑ گئیں. ہم نے ان 30-35 سالوں میں دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر نیچے گئی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھا ہے ذکر رسول اوپر گیا ہے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نبھا نہ سکے، لہٰذا قدریں زوال پذیر ہو گئی. اور حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا رب کا ذمہ کرم تھا. جو ہمارا کام تھا وہ ہم کر نہ سکے، لیکن جو رب کا کام تھا اس کے ذمہ کرم پہ تھا وہ ہوتا رہا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. رت کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، ذکر کا چراغ بجھے گا نہیں. ربیع الاول تو نہیں ہے، ربیع الثانی بھی دامن سمیٹ چکا ہے، اب تو جمادی الاولیٰ ہے. لیکن موسم کوئی بھی ہو، رت کوئی بھی ہو، ذکر کا چراغ کبھی بھی مدھم نہیں ہوگا. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. تو ان کا نام تو اونچا ہی رہے گا، ان کا ذکر اونچا ہی رہے گا. تو یہ رب کا بات ہے. لیکن ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے حضور کی مدح کا قیام کر کے. ہمارے لیے اپنی سعادت مندی ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. لوگوں میں اپنے شعروں سے ان کی تعریف نہیں کرتا، لیکن جب اپنے شعروں میں ان کا نام رکھ لیتا ہوں میرے شعروں میں حسن پیدا ہو جاتا. یہ ساری کھنڈ اسی نام کی ہے، یہ ساری مٹھاس اور یہ سارا شہد اسی نام کا ہے. تو ہم نے اس نام کا وظیفہ شعار زندگی بنانا ہے، اور اس سے ہماری قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا. مجلس حضور کی لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا. نابغہ جادی عرب کا بہت بڑا شاعر حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کرنے لگا حضور میں آپ کی مدح میں لب کھولنا چاہتا ہوں. حضور نے اجازت مرحمت فرمائی تو انہوں نے وہاں فی البدی حضور کی شان میں ایک شعر پڑھا. ماحول ایسا سجا کہ انہوں نے دوسرا شعر پڑھ دیا، تیسرا شعر پڑھ دیا، 5 شعر کہہ دیے، 10 شعر کہہ دیے، 20 اشعار کہہ دیے، 40 اشعار کہہ دیے، 100 اشعار کہہ دیے، حتیٰ کہ 200 اشعار کہے. حضور خوش ہو گئے اور فرمایا لا یفدد اللہ فاقہ، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے. حضرت قرظ بن اسامہ کہتے ہیں میں نے 80 سال کی عمر میں نابغہ جادی کو دیکھا ہے کہ ان کے دانت اولوں کی طرح چمکتے تھے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے. یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص حضور کی مدح کرے اس کا چہرہ نہیں بگڑتا، اور جو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو گھٹانے کے لیے کوشاں رہے اس کی شکل سلامت نہیں رہتی. تو اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی چہرہ تازہ رہے تو حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو. تو اللہ کے محبوب نے دعا دی کہ اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اور 80 سال کی عمر میں